ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اور تمام عالم انسانیت کی حفاظت فرمائے، بالخصوص کووڈ-19 کرونا وائرس سے جو موجودہ حالات میں ایک وبائی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے تمام عالم پریشانیوں سے جوجھ رہا ہے۔ بالخصوص ہمارا وطن عزیز ہندوستان بھی کم خطروں سے نہیں کھیل رہا ہے۔ خطرات کے بادل ہر وقت اس کے سر پر منڈلا ہی رہے ہیں۔ یہ تو بس خدا کا فضل، اس کی رحمت ہے کہ ابھی تک ہمارا وطن عزیز ہندوستان اس جنگ میں مغلوب نہیں ہوا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ غالب رہا ہے، اور یقیناً اس کے لیے جہاں حکومت ہند قابل مبارکباد ہے اور اس کی کوششیں اور کاوشیں رنگ لائی ہیں، وہیں حکومت کے ساتھ ساتھ شاسن کے ساتھ ساتھ پرشاسن بھی قابل مبارکباد ہے، جو یقیناً انہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر کے اور انہوں نے اپنا پورا وقت دے کر کے اس کے لیے کوششیں کی۔ وہیں اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اور میڈیکل سے جڑے تمام افراد لائق صد مبارکباد ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کر کے کورونا سے فائٹ کی اور مریضوں کا خیال رکھا، وہ بھی ایسی حالت میں کہ جب ماں باپ اپنے بچوں سے، بچے ماں باپ سے، اور بھائی بہن سے اور بہن بھائیوں سے ایک دوسرے سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، قریب آنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسی حالت میں ہیلتھ اور میڈیکل سے جڑے تمام افراد نے ان کو اپنا وقت دیا، اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کر کے ان کی حفاظت کے ذریعہ بنے اور ان کا خیال رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ صرف شاسن، پرشاسن، ہیلتھ اور میڈیکل سے جڑے افراد ہی لائق مبارکباد نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے 135 کروڑ ہندوستانی یقیناً قابل مبارکباد ہیں کہ یہ کامیابی یقیناً اس کی کڑی 135 کروڑ ہندوستانیوں سے جڑی ہوئی ہے، جنہوں نے شاسن کا بھی ساتھ دیا، پرشاسن کا بھی ساتھ دیا، اور ہیلتھ اور میڈیکل کے تمام افراد سے جڑے ہوئے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کی بتائی ہوئی تدبیروں پر عمل کیا، ان کی بتائی ہوئی حکمتوں پر عمل کیا، اور مکمل طور پر دوری اختیار کر کے اس جنگ میں اپنے ملک وطن عزیز کو سرخرو کرنے کی کوشش کی۔ اور الحمدللہ اس پورے وطن عزیز ہندوستان میں بالخصوص ہمارا ضلع رامپور الحمدللہ ثم الحمدللہ خدا کے فضل سے بہت ہی پاک و صاف ہے اس بیماری سے، اس وبائی بیماری سے، جس کے لیے ہمارے اس ضلع کی ضلع انتظامیہ، ہمارا پرشاسن، بالخصوص ہمارے ضلع ادھیکاری شری آنجنے کمار سنگھ اور ہمارے کپتان پولیس شری شگن گپتا صاحب، یہ دونوں افراد اور ان کا پورا عملہ اور حکومتی عملہ یقیناً قابل ستائش ہیں، قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے اپنی پرواہ نہ کر کے، اپنے پریوار کی پرواہ نہ کر کے، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہ کر کے، اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے ہم لوگوں کے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، اس کی بقا، اس کے تحفظ کے لیے اپنا وقت دیا، اور نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ ٹھنڈ نہ گرمی، کچھ کسی چیز کا خیال نہیں کیا، بھوک پیاس کا کسی چیز کا خیال نہیں کیا، سارا وقت دے کر کے الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام لوگوں نے اس سے فائٹ کی اور الحمدللہ کامیاب بھی ہوئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب اتنی محنتیں شاسن پرشاسن کی ہوئیں، ہیلتھ اور میڈیکل سے جڑے افراد کی ہوئیں، اور آپ تمام 135 کروڑ ہندوستانیوں کی ہوئیں، بالخصوص شہر رامپور اور ضلع رامپور کے لوگوں نے اتنی محنتیں کی اور یہ محنتیں ان کی الحمدللہ رنگ بھی لائیں، تو اب یہ مناسب بالکل نہیں ہے کہ ہم جب اپنی منزل کے قریب ہوں، جب ہم ساحل کے قریب ہوں، تو ہماری کشتی جب پار لگنے والی ہو تو ہم اس کو ڈوبنے سے نہ بچا کر کے بلکہ اسے ڈوبنے کے در پہ ہو جائیں۔ ہرگز ایسا نہیں، عقل مندی کا یہ تقاضا نہیں ہے، بلکہ عقل اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جہاں ہم نے اتنی کوشش کی ہے وہیں تھوڑا سا اور ساتھ دیں اور کوشش کریں، اپنی کوشش کو بدستور جاری رکھیں۔ اگرچہ لاک ڈاؤن 3 مئی تک بڑھا دیا گیا ہے، ممکن ہے کہ آگے بھی ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق بڑھا دیا جائے۔ میری آپ تمام حضرات سے گزارش اور اپیل ہے، مخلصانہ گزارش اور اپیل ہے کہ آپ اس میں مکمل، جیسے آج تک آپ نے ساتھ دیا ہے اور جیسے آپ نے تعاون کیا ہے، دست تعاون دراز کیا، ایسے ہی اپنے تعاون کو جاری رکھیں، حکومتی عملے کے ساتھ مل کر کے کام کریں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ ضلع انتظامیہ اور بالخصوص ہیلتھ اور میڈیکل سے جڑے افراد سے بالکل ہرگز کسی بھی طرح، کسی بھی حالت میں نہ الجھیں، نہ بھیڑیں، نہ ہی کسی جگہ ٹکرانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمارے حق میں بھی بہتر ہے، ہمارے ملک کے حق میں بھی بہتر ہے، ہمارے سماج کے حق میں بھی بہتر ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ حالات چل رہے ہیں اور معاملات چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن ابھی جاری ہے، اور لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ اگرچہ 3 مئی کو لاک ڈاؤن کھل جائے یہ الگ بات ہے، لیکن
اس کے بعد بھی سوشل ڈسٹینسنگ، سماجک دوری ہمیں بنانے کے لیے یقیناً آگے تک اس کو لے کر کے چلنا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ اس میں پورا مئی گزر جائے، ممکن ہے اس میں جون بھی گزر جائے، تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں سماجی دوری کو بنائے رکھنا ہے۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بعد سماجی دوری کو ختم کر دیں، جو ہماری سوشل ڈسٹینسنگ ہے ہم اس کو ختم کر دیں اور پھر اسی حالت میں آ جائیں کہ جس حالت میں پہلے تھے، اور اللہ نہ کرے کہیں کسی وجہ سے بیماری پھر سے جنم لے لے۔ اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے، کوشش بہت ضروری ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ضلع انتظامیہ بہت سارے احکامات جاری کر رہے ہیں، بہت ساری محنتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیے وہ بازار اور ضروری جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی بہت کوششیں ہیں۔ بالخصوص ماہ رمضان سے متعلق ضلع انتظامیہ کی خصوصی کوشش ہے۔ آج کی ہماری یہ میٹنگ جو شہر رامپور میں علماء اکرام کے ساتھ ضلع ادھیکاری اور کپتان پولیس اور ان کے ساتھ ان کے پوری حکومتی عملے، حتیٰ کہ پورے ڈسٹرکٹ کے جو ایس ڈی ایم صاحبان ہیں وہ سب آئے ہوئے تھے یہاں پر، الحمدللہ ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں بہت ساری باتیں ڈی ایم صاحب نے رکھی جو یقیناً قابل مبارکباد بھی ہیں، قابل ستائش بھی ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ ڈی ایم صاحب نے کہا وہ جلد از جلد اسے عملی جامہ پہنایا جائے تاکہ کسی کو کوئی پریشانی، اور تمام مسلمانان رامپور اور مسلمانان ضلع رامپور، مسلمانان ہندوستان اور تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز اس ماہ مبارک کی برکتوں سے یہ وبا، یہ مصیبت، یہ بلا ہم سے ضرور ٹلے گی، اور جو تکلیفیں، جو پریشانیاں یا ہمارے کاروباری الجھنیں، ہماری رزق کی الجھنیں، پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ جلد از جلد دور ہوں گی۔ یہ ماہ مبارک یقیناً ایک قابل مبارکباد ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ ماہ مبارک قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آپ اس میں دعا کریں، سحری کے وقت دعا کریں، افطار کے وقت دعا کریں، اور اپنے رب سے دعا کر کے اس بیماری سے نجات حاصل کریں۔ یقیناً یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیا جاتا ہے، مسلمانوں پر خصوصی فضل ہوتا ہے، تمام دنیا پر خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی جانب سے خصوصی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج کی اس میٹنگ میں خاص طور سے یہ بات بھی تھی کہ اب جیسا ہماری نماز پنجگانہ کا چل رہا تھا اور جمعہ کا چل رہا تھا کہ 5 افراد ہی مسجدوں کو جماعت سے اور جمعوں سے آباد رکھے ہوئے تھے، تو اب نماز تراویح کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے الحمدللہ یہی بات طے ہوئی ہے کہ جس طرح نماز پنجگانہ اور جمعوں میں ہم اب تک 5 لوگوں سے اپنی مسجدوں کو آباد رکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں نماز تراویح میں بھی آباد رکھنا ہے۔ رہے 5 لوگوں کے علاوہ باقی افراد، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر پر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز تراویح کا بھی مکمل اہتمام کریں۔ لیکن اس میں خاص بات اور خیال یہ رکھنا ہے کہ صرف آپ کے گھر کے افراد ہی آپ کے گھر میں نماز تراویح ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پڑوس سے کوئی آ کر کے آپ کے جماعت کرنے کی کوشش کرے، یا آپ کے پڑوس سے آ کر کے آپ کے گھر میں جمع ہونے کی کوشش کرے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی حافظ میسر آتا ہے تو آپ یقیناً اس کے پیچھے جماعت سے قرآن کریم اپنے گھر میں سنیں اور نماز تراویح ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنی تنہا نماز تراویح ادا کر لیں۔ اور خاص طور سے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے لوگ یہ کوشش نہ کریں کہ ہم 10 لوگ 20 لوگ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں۔ اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ پورے شہر میں اگر ایک آدمی بھی کسی ایک مسجد میں بیٹھ گیا اعتکاف میں تو سب سے وہ ذمہ ثابت ہو جائے گا اور سب بری ذمہ ہو جائیں گے، دوسرے لوگوں کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے بھیڑ بھاڑ لگانے کی ضرورت نہیں، اعتکاف کے نام پر، تراویح کے نام پر یا افطار پارٹی کے نام پر بھی کہیں کسی جگہ گیدرنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ امیروں کے لیے جو افطار پارٹیاں کی جاتی ہیں ان سے غریبوں کا پیٹ بھرا جائے، ان کو غریبوں کو کھلایا جائے۔ اور یہ ماہ مبارک صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ روزہ اس لیے ہے تاکہ ہمیں بھوکے کی بھوک یاد آئے، ہمیں پیاسے کی پیاس یاد آئے، ہمیں اس کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں کوئی نہ کوئی بھوکا یا پیاسا ہوگا، ہمیں اسے کھلانا ہے، اسے پلانا ہے، اسے پیٹ بھر دینا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا مکمل خیال رکھیں۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے اس ماہ مبارک میں، اس لیے میری گزارش ہے آپ بھی اپنے بازوؤں کو کشادہ کریں، غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھیں۔
ضلع انتظامیہ مکمل خیال رکھنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو امداد ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اپنے دیگر برادران وطن جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے بھی جس طرح آپ تعاون کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، ان کے بھی کام آئیے اور جو اسلام کا پیغام ہے، امن کا، شانتی کا، وہ پہنچائیے. اور ماہ رمضان المبارک سب کے لیے مبارک ہو. اللہ رب العزت میرے لیے بھی مبارک فرمائے، آپ سب کے لیے مبارک فرمائے.